روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ حقیقت میں روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آدمی بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بلکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا یا روزہ نہ رکھنا، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا، حتیٰ کہ چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، شراب پینے سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ ہے، اگرچہ شراب پینا بھی کبیرہ گناہ ہے، چوری سود بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن روزہ توڑ دینا یا روزہ نہ رکھنا بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کس لیے کہ اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کی گئی ہے، نافرمانی کی گئی ہے، جبکہ یہاں پر ایک اہم ترین جو اسلام کا رکن ہے اس کو چھوڑا گیا ہے، اس کو توڑا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے روزے کا توڑنا حقیقت میں بہت بڑا گناہ ہے، اور نہ رکھنا اس کا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ہاں، یہ سوال بھی آیا ہے کہ اگر روزہ توڑ دے آدمی تو اس کے کیا گناہ ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہاں، اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس روزے کو پہلی بات تو ہے کہ قضا کرنا ہوگا۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس کو اگرچہ وہ قضا کر بھی لے تب بھی اس کا فائدہ نہیں، لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ جو روزہ توڑا گیا ہے کسی بھی شکل میں تو اس کو قضا کرنا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس روزے کو قضا دینی ہوگی، اور خصوصاً یہ روزہ جو جان بوجھ کر توڑا گیا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اس میں علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں آدمی کو تاخیر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو آدمی روزہ نہ رکھ سکے سفر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے، فعدۃ من ایام اخر، اس کو دوسرے دنوں میں جو ہے پورا کر لے، یعنی کہ گنتی پوری کر لے، لیکن یہ وہ ہے کہ جب عذر کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر بغیر عذر کے روزہ توڑا ہے یا چھوڑا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو قضا کیا جائے فوری طور پر بغیر تاخیر کیے۔ اور اگر وہ روزہ توڑا ہے ہم بستری وغیرہ کی شکل میں تو اس کا کفارہ جو ہے پھر وہ غلام کو آزاد کرنا، اگر غلام پائے جاتے ہیں۔ اگر غلام نہیں ہیں تو پھر جو ہے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے جو اس روزے کے توڑنے کا کفارہ ہے۔